اللہ رب العالمین کا مہینہ محرم کا مہینہ داخل ہونے والا ہے، جو کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ وہ 4 مہینے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے محرم، حرمت والے، عزت والے مہینے قرار دیے ہیں، اور ان میں آخری مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ ذوالحج، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں سن 60 ہجری میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 60 سال بعد ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا کہ جس واقعے کے آثار، ان کی مصیبتیں امت مسلمہ پر ایک عرصے تک اور ابھی تک موجود ہیں، کہ جس کو واقعہ کربلا کہتے ہیں۔ کربلا عراق میں ایک علاقے کا نام ہے، جہاں پر ظالموں نے، بدبختوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سیدنا حسین اور ان کی اولاد اور اہل بیت میں 60 لوگوں کو شہید کیا۔ لیکن واقعہ کربلا یہ ایک بہت بڑا اور عظیم پس منظر رکھتا ہے۔ یہ واقعہ کوئی ایسا اچانک نمودار نہیں ہوا۔ اس واقعے کے پیچھے آپ اس کا خلفیہ یا بیک گراؤنڈ پس منظر پڑھے تو آپ دیکھیں گے کہ غلبہ اسلام کی تحریک جہاں بھی اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر اب تک جب بھی اسلام غالب ہوا تو اس تحریک کے خلاف، اس تحریک کے خلاف لوگ، اس سازشی لوگ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں۔ نبوی دور تھا، بڑا مبارک دور تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود زندہ تھے، تب بھی سازشی عناصر موجود تھے جو اسلام، مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں بناتے اور مختلف قسم کی جالیں بنتے اور بناتے اور بچھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متفقہ جانشین بنے۔ سازشیں ہوئی، لوگ مرتد ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے رہے۔ وہ نرم ابو بکر لیکن انتہائی سخت ہو گئے، مضبوط ہو گئے اور لڑنے لگے۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں لڑ سکتے۔ نہیں، میں لڑوں گا۔ سازشوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 3 سال، 3.25 4 سال تک ان کا دور حکومت رہا، دور خلافت رہا۔ دنیا سے جاتے جاتے ایک انتہائی ہوشیاری کا اور عقل مندی کا کام کر گئے کہ فوت ہونے کے وقت انہوں نے اپنا خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بنا کے چلے گئے کہ میرے جانے کے بعد جو مسلمانوں کے امور سنبھالے گا، کام سنبھالے گا، تو وہ سیدنا عمر ہوں گے، وہ سنبھالیں گے، وہ کام کریں گے اور خلیفہ بنا کے چلے گئے۔ یہ ان کا بڑا عقل مندی کا کام تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تقریباً 10 سال خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین رہے۔ 10 سال 10 سال میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑے بے شمار کام کیے۔ ایک جو انتہائی عظیم کارنامہ کہ جو بعد میں ان کی شہادت کا سبب بنا، اور یہیں سے واقعہ کربلا شروع ہوتا ہے، ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔
سیدنا عمر بن خطاب نے بڑے بڑے جابر حکومتیں، بڑی بڑی ظالم حکومتیں انہوں نے گرائی، اور ایک کام سلطنت فارس 1000 سال کی جو حکومت تھی، 1000 سال کی، فارسیوں کی، مجوسیوں کی، ایرانیوں کی 1000 سال کی حکومت سیدنا عمر بن خطاب نے قادسیہ کے مقام پر ان کو آخری شکست دے کر تو ایران اور عراق کا یہ علاقہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے اس دائرہ میں داخل کرایا۔ اب صاف ظاہر ہے ایک 1000 سالہ امپائر سلطنت جو یہ گرا چکے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے چھوڑنا نہیں تھا۔ وہی مجوسی کہ جن کو یہ غم تھا کہ میرے آبا اور اجداد کی حکومت، وہ ایرانی جسے یہ مصیبت، یہ تکلیف تھی کہ میرے آبا و اجداد کی حکومت عمر بن خطاب نے گرائی ہے، لہٰذا میں عمر بن خطاب کو نہیں چھوڑوں گا۔ زہریلا خنجر لے کر صبح کی نماز میں انہیں خنجر مارا، 2-3-4 خنجر مارے، اور جا کے پھر اپنے آپ کو بھی خنجر مار کے وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو عمر بن خطاب بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ یہ شہید ہے۔ احد پہاڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دفعہ تشریف فرماتے احد پر اللہ کے رسول تھے، ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ ابو بکر اللہ کے رسول کی سسر ہے، عمر بھی سسر ہے، اور عثمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ وہاں تھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا، احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر مبارک احد پہاڑ پہ مارا کہ احد اسکن، اے احد سکون اختیار کر، ٹھہر جا۔ آپ کو پتہ ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَيْنِ، اس وقت آپ کے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، عمر اور عثمان کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان وقلب عمر، اللہ رب العالمین نے حق عمر کے دل اور زبان پر جاری کر دیا ہے، اسی لیے عمر مراد مصطفیٰ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت تھی کہ عمر ایمان اور اسلام لائے، بڑے مضبوط اور بڑے طاقتور۔ ارحم امتی بامتی ابی بکر، میرے امت کے سب سے رحم دل انسان ابو بکر ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں انتہائی سخت ترین انسان عمر ہے۔ واصدقہم حیاء عثمان، اور زیادہ حیاناک انسان میری امت میں عثمان ہے۔ واقضاہم علی، اور سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے جنہیں اللہ رب العالمین نے قوت فیصلہ دیا ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کہیں کہ اس سازش کے شکار ہو گئے اور شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اتنے بڑے مضبوط حکمران، اتنے بڑے طاقتور خلیفہ، اتنا بڑا رعب اور دبدبہ رکھنے والا انسان، عظیم شخصیت، وہ اپنے گھر میں مظلوم شہید ہو گئے، نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نماز پڑھاتے منبر میں تو وہ ظالم نے آ کر خنجر مارا اور شہید کر دیا۔ یہ ابو لؤلؤ اس کا نام تھا، ابو لؤلؤ، اور مجوسی تھے وہ، یعنی آتش پرست تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے یہاں سے یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں اور سازشوں کی جالیں بننا شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر، یہ فتنوں کے سامنے دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے یہ۔ تو عمر بن خطاب نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ دروازہ جو ہے یہ کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر، یہ دروازہ کھلے گا نہیں، یہ دروازہ لوگ اس دروازے کو توڑ دیں گے۔ یعنی عمر بن خطاب فتنوں کے سامنے دروازہ تھے، اور ایک ظالم آ کر انہیں شہید کر دے گا، دروازہ توڑ دے گا۔
اور جب یہ فتنوں کے سامنے یہ انتہائی ٹھوس اور مضبوط دروازہ جب یہ ٹوٹ چکا ہے، اب اسلام پر مختلف قسم کے فتنے آنے لگے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بھانپ گئے تھے۔ کہا کہ میرے بعد لوگ اب لڑیں گے یا آپس میں حکمرانی پر، حکومت پر، خلافت پر یہ کہیں گے کہ میں کو مستحق ہوں، کوئی یہ کہے کہ میں مستحق ہوں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ خلافت کا، یہ حکومت کا مسئلہ میں حل کرتا ہوں۔ اس وقت جو 10 مبشرہ تھے، یعنی جو 10 صحابہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، جنہیں 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، تو ان میں 3 فوت ہو گئے تھے۔ ابو عبیدہ یہ فوت ہو گئے تھے، طاعون میں بیماری لگ کے فوت ہو گئے۔ ابو بکر فوت ہو گئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ خود دنیا سے جانے والے تھے۔ اب 3 رہ گئے، 7 رہ گئے۔ طلحہ رہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر اور سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 یہ ہو گئے، اور ایک سعید بن زید، 7 ہو گئے۔ یہ 7 10 مبشرہ اس وقت زندہ تھے۔ انہوں نے کہا عمر بن خطاب نے کہ ان 7 میں سے 6 کی میں ایک کمیٹی بناتا ہوں، ان 7 میں سے آپ عمر رضی اللہ عنہ اب دیانت دے کے، کہ انہوں نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ بھائی کوئی یہ نہ کہے کہ عمر بن خطاب نے اپنا کوئی رشتہ دار بھی ان کمیٹی میں شامل کر دیا۔ حالانکہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر بن خطاب کے رشتہ دار تھے، قریبی چچا زاد بھائی بھی تھے، اور ساتھ میں یہ عمر بن خطاب کے بہنوئی بھی تھے، یعنی عمر بن خطاب کی بہن سعید بن زید کے گھر تھی۔ تو عمر بن خطاب کمیٹی بناتے ہوئے انہوں نے سعید بن زید کو نکال دیا کہ آپ اس کمیٹی سے باہر چلے جائیں۔ باقی جو 6 رہ گئے صحابہ کرام، ان صحابہ کرام کی عمر بن خطاب نے کمیٹی بنا دی کہ میرے جانے کے بعد آپ 6 صحابہ ہیں، اللہ کے رسول کے افضل ترین لوگ ہیں، آپ سابقین ہیں، وہ لوگ ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں، تمام جہادوں میں اسلام کے لیے آپ لوگوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، لہٰذا آپ لوگ خیانت نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بہت بڑی زبردست تربیت کی ہے، اور اللہ کے رسول کی آپ شروع کے ہی ساتھی ہیں۔ تو ان 7 میں 6 میں طلحہ اور زبیر نے کہا کہ ہم تو بیچ میں اس چکر سے اس دور سے ہم نکلتے ہیں، ہم نے نہیں بننا کچھ بھی۔ عبد الرحمن بن عوف نے فیصلہ کر دیا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہوں گے آج اس کے بعد، عمر بن خطاب کے بعد 10 سال عمر بن خطاب کی حکومت رہی ہے، بڑا سنہرا دور تھا۔ اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ڈبل داماد تھے، دوہرے داماد تھے اللہ کے رسول کے۔ وہ خلیفہ بنے، بزرگ تھے، عمر زیادہ تھی، جب وہ فوت ہوئے تو ان کی عمر تقریباً جب شہید کر دیا گیا 88 سال عمر تھی ان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان آپ جنت میں مجھے ملیں گے، لیکن علی بلوى تصیبہ، آپ اس حالت میں مجھے ملیں گے علی بلوى تصیبہ کہ ایک بہت بڑی مصیبت پہنچنے والی ہے تمہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو یہ بات سمجھا دی۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سنہرے قوانین تھے کہ عثمان بن عفان لوگ آئیں گے اور دھرنا دیں گے، یہ دھرنے کی مصیبت وہاں سے شروع ہوگی۔ لوگ آئیں گے مدینہ منورہ اور لعل اللہ ان یقمصک قمیصا، اللہ رب العالمین آپ کو ایک قمیص پہنائیں گے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین قمیص پہنائیں گے، لوگ آئیں گے
اور آپ سے وہ قمیص اتارنا چاہیں گے، لیکن یاد رکھنا آپ نے قمیص نہیں اتارنی، آپ نے قمیص نہیں اتار کے دینی ان کو، کیونکہ اگر آپ نے یہ قمیص اتار کے دے دی تو لوگ کل کو دوبارہ آئیں گے کہ بھائی نہیں، ہم آپ پسند نہیں، آپ چلے جائے، کوئی اور آ جائے۔ یہ دنیا کا انتظام اور انصرام یہ حکومت کے بغیر نہیں بنتا، ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ایک شخص حاکم ہوگا، کوئی ایک شخص سربراہ ہوگا، بادشاہ ہوگا تو انتظام انصرام چلے گا۔ لیکن اگر لوگ کہیں گے چار پانچ کو وہ پسند نہیں ہے، پانچ چھ کو وہ پسند نہیں ہے، تو اس طرح سے انتظام اور انصرام نہیں ہوگا، یہ ملک کا ماحول جنگل کا ماحول بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو قمیص پہنائیں گے، اور یہ قمیص خلافت ہے، یہ حکومت ہے، اللہ آپ کو دیں گے۔ لوگ آپ سے اتارنا چاہیں گے، یاد رکھنا آپ نے یہ قمیص نہیں اتارنی۔ اور پھر وہی ہوا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم طبیعت کے مالک، اور عبداللہ بن سبا ایک یہودی جن کو بڑی تکلیف تھی اپنے ان تمام چیزوں کی، اور یہودی شروع سے لے کر ان سازشوں میں تھے۔ عبداللہ بن سبا نے یمن، مصر اور عراق میں لوگوں کے ذہن بنانے شروع کر دیے، نوجوان ورغلائے، برین واش کیے، ان کا ذہن بنایا، اور ذہن ایسے بنایا کہ بھائی یہ عثمان خلیفہ بنے ہوئے ہیں، یہ خلافت کے حقدار نہیں ہے۔ اس سے پہلے عمر بنے تھے، اس سے پہلے ابو بکر بنے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے رسول کے وصی ہے، اللہ کے رسول نے ان کو وصیت کی ہے، اور یہ خود حاکم بنتے جا رہے ہیں، کبھی عمر، کبھی عثمان، کبھی فلان، کبھی کون، حقدار علی ہے۔ یہ انہوں نے شوشہ چھوڑا، حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خود زندہ ہے، موجود ہے دنیا میں، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو پتہ ہے پروپیگنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یمن، عراق اور شام میں لوگ پروپیگنڈے کے شکار ہو کر جماعتیں در جماعتیں، اور لوگ جوک در جوک مدینہ آ رہے ہیں، اور مسجد نبوی میں انہوں نے، مدینہ منورہ انہوں نے بند کر دیا، مسجد نبوی میں انہوں نے جا کے بیٹھ گئے، مناظرہ مظاہرہ کیا، دھرنا دے دیا انہوں نے کہ بھائی عثمان آپ یہ کرسی چھوڑ دیں، آپ یہ حکومت چھوڑ دیں، کرسی پر حکومت چھوڑ دیں۔ آپ عثمان نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے، لہٰذا یہ قمیص میں اتارنے والا نہیں۔ لوگ بڑے صحابہ کرام آئے عثمان بن عفان کے پاس کہ عثمان ہم سب موجود ہیں، یہاں تک کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ بذات خود آیا، عثمان سے کہا کہ عثمان آپ ہمیں اجازت دیں، ہم لوگوں کو لا کر جمع کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں۔ جو کنواں آپ نے بنایا، آپ نے خریدا ہے، اس کنویں سے آپ کو پانی پینے نہیں دے رہے ہو۔ جس مسجد نبوی میں آپ نے اپنے پیسے دے کر مسجد نبوی کی توسیع کی ہے، اس مسجد نبوی میں وہ آپ کو نماز پڑھنے نہیں دے رہے۔ بہرحال تقریباً یہ 50 سے 51 دن تک یہ ان کا یہ محاصرہ جاری رہا۔ عثمان بن خطاب، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ محاصرہ رہے، بالآخر انہوں نے، ان ظالموں نے دیوار پلانگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوہرے داماد کو 86 سال کی عمر میں شہید کیا۔ بزرگ تھے، قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اور روزہ بھی تھا اس دن کا۔ یہ 18 ذی الحجہ ہے، یہ 18 ذی الحجہ جو ابھی گزرا ہے، یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اور 25 ذی الحجہ جو کل 25 ہے، 25 ذی الحجہ کو سیدنا عمر بن خطاب شہید ہوئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، چلے گئے، تو ان کے بعد جو روئے زمین پر اور کائنات میں سب سے افضل ترین انسان تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے بعد اس بارے میں کسی کو اختلاف ہی نہیں تھا، کسی کی دو رائے نہیں تھی کہ علی رضی اللہ عنہ افضل ہے یا نہیں۔ تمام صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ علی رضی اللہ عنہ افضل ہے۔ اس وقت یعنی آسمان کے چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر افضل ترین شخص وہ علی رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ 12 سال عثمان بن عفان خلیفہ رہے، 12 سال خلافت کا عرصہ ان کا رہا۔ 12 ان کے بعد پھر علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ انشاءاللہ یہ مزید یہ باتیں
اور یہ موضوع اگلے انشاءاللہ بدھ کو پھر انشاءاللہ بیان کریں گے، کنٹینیو رکھیں گے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کو اور اس واقعے کا جو سابقہ اور لاحقہ ہے وہ ایک علی نور بصیرتن سمجھنے کی ہم کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہم جو باتیں بیان کریں گے انشاءاللہ یا تو حدیث بیان کریں گے یا جو سیرت میں جو مستند سیرت ہے انشاءاللہ ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔